آپ نے وطر نہیں پڑھے تو آپ ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے فرینڈس کو موٹیویٹ کریں کہ آپ تراویح پڑھ کے آ جائیں، وطر گھر جا کے پڑھ لیں گے، دعا میں شامل ہو جائیں، قرآن کو سیکھیں۔ ایک آیت سیکھنے کا کتنی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دوسرے کے ساتھ سہارا بننا ہے ہم لوگوں نے، اس لیے کوشش کیا کریں موٹیویشن کی ایک دوسرے کو۔ وہ مجھے ایک بہن کا میسیج آیا کہ باجی آپ کی اتنی انرجیٹک آواز ہوتی ہے کہ انرجی آ جاتی ہے، تو بس میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ یہ باجی آپ کو انرجی دیتی ہے تو کچھ انرجی آپ نے بھی آگے بانٹنی ہے کہ نہیں؟ کوئی امانت اٹھایا کریں۔ یہ جو باجی دیتی ہے نا، یہ امانت ہے، آگے پہنچانی ہے، لے کے نہیں بیٹھنا اس کو۔ کسی نے ہمیں بھی دی تھی نا یہ امانت، بیٹھے ہوئے نا ہم پہنچانے کے لیے، تو آگے پہنچایا جائے انشاءاللہ۔ چلیں جی، اب ہم شروع کریں گے اپنے سورہ بنی اسرائیل کی جو اہم موضوعات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل کا جو ابتدا ہے وہ واقعہ معراج سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کرائی، کہاں سے کہاں تک؟ پہلے ایک زمینی سفر تھا، مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا، اور پھر اگلا تھا جی آسمانی سفر، زمین سے لے کے آسمانوں تک۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، معراج کا معجزہ، اور اس معجزے پر جتنی بھی بات کی جائے اتنی کم ہے۔ ہر سال ہم بات کرتے ہیں اس معجزے پر، اور ہر سال ہماری گفتگو تشنہ رہ جاتی ہے، جی چاہتا ہے کہ اس پر اور بات کریں، لیکن وقت کی کمی ہے۔ بہت مختصراً بات کریں گے۔ واقعہ معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ظاہری بدن، جسم، روح کے ساتھ آسمانوں تک لے کے جاتا ہے۔ بہت بڑا معجزہ۔ جو لوگ کہتے ہیں نا خواب میں معراج ہوئی، تو اگر خواب میں ہوتی تو پھر اتنا قرآن کی آیات میں اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب میں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کا دیدار بھی ہو گیا، تو وہ تو کوئی مانے نہ مانے بھی خواب تھا۔ تو اتنی مخالفتیں کیوں اٹھی تھی؟ کیونکہ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں تھا۔ روح تو پرواز کی قوت رکھتی ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن بدن، اور اس بدن کو لے جانے کے لیے فرشتہ زمین پہ آیا۔ اس فرشتے کی ایک براق تھی، اس براق کو وہ لے کے گیا، رستے میں زمین پر بھی رکا، اس کے بھی گواہ موجود ہیں۔ پھر وہ اتنے سارے انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کی میرے آقا نے نشاندہی کی۔ اب یہ ساری باتیں دیکھتے جائیں، عقل میں نہیں آ رہی ہیں، یہ عقل کے ساتھ چلنے والا مذہب نہیں ہے۔ اس کو دل کی کیا کہنا چاہیے، جو دل کی جو آنکھیں ہیں نا وہ کھول کے اس مذہب کو ہم پڑھیں۔ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں اپنے قلوب کے زندہ ہونے پر محنت کرنی پڑے گی۔ جب قلب زندہ ہوں گے تو اللہ کہتا ہے نا کہ ان کے دل نہیں ہے، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ تو دل کی آنکھیں کیسے بنتی ہیں، دل کی آنکھیں کیسے روشن ہوتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ مردہ ہیں، یہ مطلب کھاتے پیتے ہیں، چلتے ہیں، بظاہر زندہ ہے، لیکن اصل میں یہ مردہ ہیں۔ تو زندہ کون ہے، مردہ کون ہے؟ ہم نے اپنے اس مردہ دل پر محنت کرنی ہے، اور مردہ دل پر محنت آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ مجاہدہ، ریاضت، جد و جہد، خیال کو کنٹرول رکھنا، خیال تو ایک منٹ میں بہک جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری محنت جو ہے
یہ اکیلا بندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہبر رہنما چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے جو آپ کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلتا ہے، اور جب وہ لے کر کے چلتا ہے تو یہ اجتماعی طور پر سفر آسان ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کچھ بات عقل میں نہیں آ رہی، اگر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ حیات ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب کوئی کہتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں حیات ہیں، لیکن ہمیں اس حیات کا شعور نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنی دلیلوں کی بڑی بڑی بندوقیں ہماری طرف تان لیتے ہیں۔ تو کیا قرآن سچی کتاب نہیں ہے؟ قرآن ہمیں روشنی نہیں دے رہا، ہمیں وہ بصیرت نہیں دے رہا کہ ہم واقعہ معراج کو سمجھ سکیں؟ اتنے سارے نبی جو اتنے سالوں سے یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں اور آقا کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا ان کو جماعت کرواتے ہیں۔ کیا آقا نے روحوں کو جماعت کروائی تھی؟ کیا روحوں کے لیے ایک زندہ شخص امام مقرر کیا جائے گا؟ تو یہ سوالات ہیں جو قرآن ہمارے لیے چھوڑتا ہے، ان پر تفکر کریں تو بہت سارے در وا ہو جاتے ہیں، زندگی کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اور قرآن جو ہے نا یہ چھوٹی کتاب نہیں ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، اس کی سمجھ آنے لگتی ہے۔ قرآن اپنے جو راز ہے یہ ایسے نہیں کھولتا، قرآن کی ایک ایک آیت میں راز ہے۔ میں نے ایک آیت کو پکڑ لیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ٹائم ختم ہو جائے گا، اور یہ آیت جو ہے نا یہ ہم سمجھ نہیں سکیں گے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر سمیٹوں گی، اور آپ کے لیے بہت سارے سوال، بہت سارے رستے کھلے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ محنت کیجئے، جدوجہد کیجئے، اپنی اسٹڈی کو بڑھائیے، اپنے نالج پر محنت کیجئے، تو بہت کچھ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ آگے ہم آتے ہیں جی آیت نمبر 7 پر۔ ان احسنتم لانفسکم، سادے راہ کی آیت ہے یہ۔ اگر تم نیکی کے کام کرو گے، بھلائی کرو گے، تو اپنی جان کے لیے کرو گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیکی کا کام کرتے ہیں نا تو ہمیں ستائش چاہیے، بدلہ چاہیے۔ ہم مخلوق کے لیے کریں تو مخلوق سے بدلہ چاہیے، اور اللہ کے لیے کریں تو ہم کہتے ہیں اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی دعائیں کری، اتنا صدقہ خیرات کیا، میرے حالات ہی نہیں بدل رہے۔ اللہ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، بدلہ فوراً چاہیے ہمیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کتنا قرآن پڑھ لیا، 15 پارے پڑھ لیا، اللہ کیا کہتا ہے؟ صبر کرو، صبر کرو، احسان کرو، استغفار اور بخشش مانگو۔ کوئی مصیبت ایسے نہیں پہنچتی، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ان احسنتم، اگر تم اچھے عمل کرو گے تو ان اچھے عملوں کا فائدہ تمہارے اپنے نفوس کو ہی پہنچے گا، تمہاری اپنی جانوں کو ہی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہیں ہی ملے گی۔ جو برائی تم کرو گے اس کی سزا نہ تو تمہارے والدین کو ملے گی، نہ تمہارے بچوں کو ملے گی، نہ ہی تمہارے مینٹور کو ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ میں گناہ کرتی رہوں اور میں کہوں کہ میرے بابا جی مجھے بچا لیں گے، میری جو پیر صاحب ہے وہ مجھے بچا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے اپنے اعمال کا حساب پیر صاحب کو بھی خود ہی دینا پڑتا ہے، اور بندوں کو بھی۔ یہ سارے کے سارے جو اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں نا، یہ بھی اپنے رب کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں اپنی ذات کی طرف آپ کو لے کے جاتے، یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں تمہیں شفا دوں گا، میں تمہیں دوزخ سے بچا لوں گا۔ نہیں، یہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ رب تک کیسے پہنچنا ہے، رب سے جڑنا کیسے ہے۔ یہ تو آپ کو رب سے ملن کی راہوں پر چلنا سکھا دیتے ہیں، چلنا آپ نے خود ہی ہوتا ہے، اور اس راہ پہ چلتے چلتے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی ان کا خمیازہ بھی خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی
کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آگے ہے جی، عسا ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ میں نے کہا اس کو بھی ہم یہاں پر پڑھ لیں، اور جو دل تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے غضب کی آیتیں پڑھ کے، دل کو قرار آ جائے۔ عسا ربکم، قریب ہے، جلد ہی۔ کیا ہے کہ نا امید نہیں ہونا۔ آج اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہیں، آج ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ستائے جا رہے ہیں اور رب ہماری سن ہی نہیں رہا، تو اللہ تسلی دیتا ہے، صبر کرو، تھوڑی دیر ہے، جلد ہی تم پر رحم کر دیا جائے گا۔ آگے ہے جی آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور دعا مانگا کرتا تھا انسان برائی کے لیے جیسے دعا مانگا کرتا ہے بھلائی کے لیے، اور بے شک انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ دعا مانگا کرتا ہے برائی کے لیے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اس آیت میں کیا بتلایا جا رہا ہے۔ تو جب ہم اس آیت پر تفکر کرتے ہیں، مفسرین کرام کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان حقیقت کو نہیں جانتا۔ بظاہر جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، در حقیقت ویسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جو دکھائی دیتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ ایک معاملہ ہے، کچھ بھی ہمیں چاہیے، ہم اللہ سے بڑی دعائیں مانگتے ہیں، بڑے نوافل، ادھر سے دعا ادھر سے دعا، پھر کیا ہے کہ وہ کام ہوتا نہیں ہے، تو ہم اللہ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، شکوے شکایتوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ پہ توکل بھروسہ، تو پھر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ ہمیں پوچھتے ہیں، تو پھر کیا ہم اللہ سے دعا مانگے ہی نہ؟ دعا ضرور مانگیں، لیکن اگر قبول نہ ہو تو اس کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں۔ دعا جتنی مرضی مانگیں، کوئی کسی کو اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگنی ہے، بیٹی کے لیے، نیا گھر چاہیے، بزنس کے لیے، شدت سے مانگے، جتنے مرضی نفل پڑھ کے مانگے۔ ابھی بی بی کا دن آ رہا ہے، عرس لوگ مناتے ہیں، لوگ دسترخوان لگاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ کیا ہم اس کے لیے دنیا کی منت مان سکتے ہیں؟ تو ضرور مانیں، دنیا بھی رب سے ہی مانگنی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو مانگ رہی ہے نا میری بندی، یہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ وہ چیز نہیں دیتا، اور پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ اس پہ شکر کرتا ہے، ڈبل شکر کرتا ہے کہ اتنی دعا مانگی تھی، قبول ہونی یقینی تھی، اگر پھر بھی قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی مصلحت ہے اس میں، اس لیے جب قبول ہو جائے تو شکر کریں، جب قبول نہ ہو تو ڈبل شکر کریں کہ کسی مصیبت سے بچ گئے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ بات ہم نے سیکھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 سے۔ اب ہم جائیں گے آیت نمبر 14 پر، اور یہ جو آگے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتا ہے نا انسان بڑا جلد باز ہے، تو وہ جلد باز اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ دعا قبول نہ ہونے پر ناشکری نہیں کرنی، بلکہ الحمدللہ کہنا ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مومن 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھے، 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں مانگے حاجت کی، اور پھر دعا کرے۔ ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے میں اس کو خالی لوٹاؤں، تو اگر وہ خالی لوٹا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے خیر نہیں تھی، اس میں ہمیں سمجھ نہیں تھی، ہمیں بھروسہ کرنا ہے اللہ پہ، اور پھر اس کے بدلے جلد بازی بھی نہیں کرنی، بہت اعلیٰ بدلہ ملے گا۔ جتنی تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں ہم صبر کے ساتھ سہ لیتے ہیں نا، اس وقت ہم بڑے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، مصیبت پڑی ہوتی ہے، یہ دعا نہیں قبول ہوئی، یہ مسئلہ خراب ہو گیا، مصیبت پڑ گئی، اگر صبر کر لیا نا تو اتنا اعلیٰ ملے گا، اتنا اعلیٰ ملے گا کہ پچھلے سارے دکھ بھول جائیں گے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 15 اور 14 نمبر آیت جو ہے بہت ڈرانے والی آیت ہے، یہ بھی زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے کی آیت ہے کہ جب روز محشر ہوگا، اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے، تو پھر اللہ کہے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم خود ہی اپنی باز پرس کرنے کے لیے کافی ہو۔
جب ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے تو اللہ کہے گا خود ہی پڑھو، خود ہی فیصلہ کر لو کہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب قرآن کی سمجھ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جتنی زندگی میں مصیبتیں بلائیں ہمارے اوپر آئی تھی نا، کہیں نہ کہیں غلطیاں ہماری ہی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت میں رکھے اور ہمیں معاف کر دے، آمین۔ آیت نمبر ہے آگے 15، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، نہیں اٹھائی جائے گی، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ہم نہ بھیجیں وہاں پر کوئی رسول۔ تو اس آیت میں جو اصول ہمیں دیا گیا ہے، پہلا اصول تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو گمراہ ہوتا ہے وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اس کے اوپر ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو صحبت نے گمراہ کر دیا، میری تو دوست ہی ایسی بن گئی، برباد کر گئی مجھے، دیکھو الٹی سیدھی باتیں سکھا گئی، کہاں کہاں مجھے لے جاتی تھی، دیکھو میری تو بس ایسے گھر میں شادی ہو گئی، ان لوگوں نے میری ساری شخصیت ہی برباد کر دی، میں تو دین کی رہی نہ دنیا کی، میں تو عبادت ہی نہیں کر سکتی تھی، تو میرا تو ماحول ہی ایسا تھا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، سیلف پٹی کا شکار ہو کے سارے اپنے گناہوں کا بوجھ ادھر ادھر پھینکا اور خود ہم بالکل دودھ کے دھلے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ اگر ہمیں ماحول ٹھیک ملا ہوتا تو ہم تو بڑا زبردست جو ہے نا اپنا کیریئر بھی بناتے اور ہم تو بڑے اچھے دیندار ہوتے، بوجھ ہی بڑا تھا، زندگی بڑی تکلیفوں میں گزری، نمازیں پڑھنے کی ہوش ہی نہیں رہی، اتنا ہم نے کام کیا، ہاں، اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں اتنا مجھے تکلیف ہوتی ہے، 60 تک عمر پہنچ گئی ہے، 55 کراس کر چکے ہیں، ابھی تک جابز ختم نہیں ہو رہی، سب بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، مائیں پھر بھی جابز کر رہی ہیں۔ کب ہم فارغ ہوں گے بتائیں، کب فارغ ہونا ہے؟ کتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا۔ میرے آقا نے، اللہ اکبر، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایوریج امت کی عمر بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ میرے آقا کی عمر 63 ایئرس تھی نا، تو 63 ایئرس کے بعد جو زندگی ملے گی وہ بونس ہے۔ تو کتنا ٹائم رہ گیا ہے بتائیں، کتنا کو اور اکٹھا کر لیں گے ہم، کتنی کو اور جابز کر کے ہم کتنی کو اور سیونگ کر لیں گے کہ وہ استعمال کرنے کا بھی شاید ہمیں ٹائم نہ ملے، اور پھر وہ ساری ہم نے چھوڑ کے بھی جانی ہے، وہ سارا زیور پیسہ ادھر ہی کسی نہ کسی کو دے کے جانا ہے، دے کے نہیں جائیں گے تو چھوڑ کے تو جانا ہی پڑے گا، خود اپنے ہاتھوں سے دینے کی تو ہم میں ہمت نہیں ہوتی نا، تو ساتھ تو وہ جا نہیں سکتا۔ تو کیا ہے کہ اپنی ان مطلب یہ سارے فیصلے ہم نے خود کیے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے قدرت ہم سے فیصلہ کرواتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں اور چاہیے یا قناعت کرنی ہے، ضرورت پوری ہو گئی ہے یا خواہشات کی تکمیل چاہیے، ضرورت کو خواہش کو ضرورت پر لے کے آنا ہے۔ یہ بات ہم نے سیکھی تھی نا، یہ بات ہم نے تصوف کورس میں۔ رمضان المبارک ایک مبارک مہینہ ہوتا ہے اور اس مہینے میں فیصلے کرنے دین کے بارے میں بڑے آسان ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو ری شیڈول کرنا چاہیے، اور جو 55 تک پہنچ چکے ہیں انہیں اب آخرت کی فکر کرنی ہے، اور جو اللہ نے دے دیا مال اس پر قناعت کرنی ہے۔ قناعت وہ دروازہ ہے جس میں سے اللہ کا نور گزر کر ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے۔ جب تک یہ قناعت دل میں نہیں آئے گی، دل قرار بھی نہیں پکڑیں گے اور دلوں میں نور بھی نہیں جمے گا۔ اس لیے اپنے اوقات کو مرتب کرنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے وقت نکالنا ہے، اور فرض علوم سیکھنے کے لیے
کوئی جواز عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ ہمیں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے اور اللہ کہیں گے خود اپنا حساب پکڑ، تیری کتاب تیرے پاس ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا، ہم کہاں سے کتاب تیری پڑھتے، اللہ ہم تو تیری کتاب ہی نہیں پڑھ سکے، اسی وجہ سے ہم نے اپنی کتاب برباد کر لی. تو پھر اللہ قبول نہیں کرے گا عذر. اللہ کہے گا میں نے علم کا حاصل کرنا تمہارے اوپر فرض کیا تھا، اور فرائض کا جو فرائض ہے نا، فرائض ان کا علم حاصل کرنا تو لازمی ہے. ہماری تو 60 سال عمر ہو جاتی ہے، ہم نے تو نماز ترجمے سے نہیں سیکھی ہوتی. نماز کو پڑھنا سیکھ لیا ہے، نماز کی ادائیگی ہم نے نہیں سیکھی. نماز کو ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے، اس دنیا سے اس دنیا میں پرواز کر گئے. کیوں؟ نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہے، اس کو سلام کرنے کا حکم نہیں ہے، وہ ادھر نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کو سلام کرنے کی. میرا رب تو کہتا ہے قبرستان میں جاؤ تو مردوں کو سلام کرو، کہتا ہے نا میرا رب السلام علیکم یا اہل القبور، ہم کہتے ہیں نا، مردوں کو سلام کروا رہا ہے، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بولا نو نو نو، اس کو سلام نہیں کرنا. یہ تو میرے ساتھ محو گفتگو ہے، یہ تو ہم باتیں کر رہے ہیں دونوں، میں اور میرا بندہ. میں اور میرا بندہ تو کہیں اور ہی ہے، ہماری تو سرگوشیاں چل رہی ہیں، اور تم اس کو سلام کر کے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ وہ رب، اس کی محبت کا انداز دیکھیں. تو سیکھی ایسی نماز پڑھنی ہم نے؟ کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایسا مل جائے جو رب سے ملوا دے؟ سوچیں گے نا تو تگو دو شروع ہو جائے گی. جب تگو دو شروع ہوگی تو مارے مارے پھریں گے، مارے مارے پھریں گے، کہیں سے دھتکارے جائیں گے، کہیں پر دھتکارے جائیں گے، کہیں پر کوئی ہمیں لوٹے گا، کہیں کوئی مال ہمارا برباد کرے گا، لیکن ہم اس روشنی کو پانے کے لیے تھکیں گے نہیں. اور ایک دن آئے گا وہ روشنی ملتی ضرور ہے، کیونکہ نیت بڑی خالص ہوتی ہے. پھر جب وہ روشنی مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر زندگی بدل جاتی ہے. پھر وہ روشنی جو ہے نا آپ کو بھی روشن کرتی ہے اور آپ کو دوسروں تک روشنی پہنچانے کا ذریعہ بنا دیتی ہے. اس انداز میں ہم نے کبھی نہیں سوچا. ہاں، تو یہ سوچ ہمیں کون دیتا ہے؟ یہ سوچ ہمیں قرآن دیتا ہے. آج ہمارا تیسرا دورہ قرآن ہے ان سٹوڈنٹس کے ساتھ جو آن لائن کر رہی ہیں، اور ان میں سے کچھ نہ کچھ تعداد ایسی ہے جو ریگولر تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے، اور وہ مجھے بتائیں کہ تیسری دفعہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آ گیا؟ بتائیں مجھے، کچھ سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. نہیں، یہ ہر دفعہ لگتا ہے کہ یہ چیز نئی سیکھی ہے، ہر دفعہ ایک نیا پہلو قرآن پاک کا سامنے آتا ہے، اور جو ہے گلٹ اور شرمندگی جو ہے نا کچھ میرا خیال ہے زیادہ ہوئی ہے کہ یہ ہم نے اس طرح سے کیوں نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو اللہ یہ چیز ہے. سلامت رہیں، خوش رہیں. بہت پیارا جامع جواب دیا، مختصر بولی ہیں لیکن بہت جامعیت کے ساتھ بولی ہیں. اللہ. میں جی ایک بات کہوں، جی جی جی، قرآن پر عمل کرنا تو اس وقت آئے گا نا جب عمل کو ہم سیکھیں گے. قرآن تو کہہ رہا ہے نماز پڑھو، نماز تو ہم سب پڑھ رہے ہیں، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، سیکھ کے پڑھ رہے ہیں نماز. بتائیں مجھے، لیکن قائم نہیں نہ کر رہے، پڑھ تو رہے ہیں لیکن قائم اپنی بات وہی تو کر رہی ہوں نا، قائم کرنا سیکھنا پڑتا ہے. قائم کرنا سیکھا ہی نہیں تو رٹی رٹائی تو ہم پڑھ رہے ہیں. تو وہ سیکھنا پڑتا ہے نا. دیکھیں جب کچھ اندر اترتا ہے تو پھر تو وہ اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئی ہوں، تو وہ تو پھر تو انسان بھاگتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، اللہ کے پاس روتا ہے، قرآن کو پکڑ پکڑ کے روتا ہے. تو سیکھیں گے، محنت کریں گے تو آئے گا. یہ جو صرف پڑھ کے عمل ہے نا، عمل کو سیکھنا پڑتا ہے، عمل ایسے نہیں ہو جاتا. عمل محض باڈی کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، اس چیز کو جان لیں. یہ حقیقت یہی ہے، عمل یہ نہیں ہے. عمل سے مطلب ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا شروع کر دیں. ناٹ جسٹ کہ بھی آپ نے نماز، عمل آپ کا نماز پڑھنا ہے، لیکن قائم تب ہوتا ہے جب آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. ان کو آپ
اس طریقے کو دیکھیں آپ اس چیز کو سمجھ لیں، جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم لوگ اصلاح باطن پر کام کرتے ہیں. ہمارا چونکہ صوفیہ کرام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا سبجیکٹ ہے، تو جب تک اندر روشنی نہیں ہوگی، باہر کچھ بھی تبدیلی نہیں آنے کی. 2-4 دن ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے، لیکن مزاج نہیں سدھرتا. یہ حقیقت ہے، یہ تجربہ ہے. جس سے مرضی پوچھ لیں، آج آپ اپنے آپ کو سدھار کے بڑے اچھے خوش مزاج اور بہت تواضع کرنے والے رشتہ داروں میں، بچوں میں، فیملی میں بن بھی جائیں، لیکن اگر من کے اندر روشنی نہیں اتری تو یہ قائم نہیں ہوگا رویہ. یہ رویہ اسی وقت بدلتا ہے، مزاج میں تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب روشنی اندر تک اتر جاتی ہے. اور اب ہم پڑھیں گے جی اگلی آیت ہے آیت نمبر 24 کو پہلے ہم دیکھیں گے. 24 نمبر آیت میں ایک دعا بھی ہے، اور دعا کیا ہے جی؟ اپنے والدین کے لیے دعا مانگنی ہمیں سکھائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، اور بہت بہت زیادہ مطلب خوبصورت انداز ہے. فَلَا تَقُل لَّهُمَا، ان کو اف تک مت کہو، اف تک مت کہو. بہت سپرلیٹو ڈگری آ جاتی ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں مت جھڑکو. اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم کے ساتھ بات کرو، اور جھکا دو ان کے لیے تواضع اور انکساری کے پر رحمت اور محبت سے. اور عرض کرو اپنے رب سے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما ایسے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبتوں سے پالا ہے. تو یہ وہ دعا ہے جو ہمیں اپنے والدین کے لیے مانگتے رہنا چاہیے. جب تک وہ زندہ ہیں ان کی خدمت کرنی ہے، اور جب وہ چلے گئے دنیا سے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ان کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگنی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کے لیے دعا مانگنی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں چاہیے بڑھا ہوا رزق. ہم کہتے ہیں رزق میں کمی کیوں ہو گئی؟ تو ہم نے اپنے والدین کی اگر حیات ہیں تو ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی تو اس پر توبہ استغفار کریں، ان کے قدموں سے لپٹ جائیں. اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، اور ان کے لیے دعا کریں. اور ان کے لیے دعا کا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک ٹپ دی تھی وہ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ بھول بھی جاتا ہے انسان دعا کرنی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کی جب اذان ہوتی ہے تو ہم اذان کی دعا تو پڑھتے ہیں نا، اس کی تو ہمیں عادت ہے کہ ہم نے اذان سنی ہے دعا پڑھنی ہے. تو اذان کی دعا کے ساتھ اس دعا کو جوڑ لیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ جب آپ جوڑ لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ اپنے بچوں کو بھی یہ مانگنی سکھا دیں گے. اور جب تک ہم حیات ہیں، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم حیات ہیں تو بچے صرف خدمت ہی کریں تو بچے دعا نہ مانگیں. تب تک ان سے کہیں یہ دعا ہمارے لیے مانگا کریں. ان کو ہم نے سکھانی ہے یہ دعا کہ پلیز ہمارے لیے یہ دعا مانگا کرو، اور اذان کے بعد مانگا کرو. تو یہ ایک ٹپ تھی جو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. اور وہی بات ہے، آیتیں ایسے سمندر ہیں یہ کہ جی چاہتا ہے کہ ان پر بات کرتے چلے جائیں، لیکن ہم آگے جائیں گے آگے جی آیت نمبر 27، اور اس سے پہلے 25 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں. دل اللہ کے آگے آیا ہیں، نیتیں اللہ جانتا ہے، اور اسی لیے فیصلے اس نے نیتوں پر کرنے ہیں. اور اللہ نے کہہ دیا کہ فضول خرچی بھی نہیں کرنی، اور فضول خرچی کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. اسراف سے اللہ نے منع کیا ہے. اسراف کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. بات وہی آ جاتی ہے پھر کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو، خواہشوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے کہ ہم خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ضرورت پوری ہو گئی تو شکر کر رہے ہیں. اگر خواہشوں کا سفر شروع ہو گیا تو زندگی سے شکر نکل جاتا ہے، اور اگر ضرورتوں پر رہیں گے تو شکر ہی شکر ہے، کرم ہی کرم ہے، بڑا ہی کرم ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے، اور
میانہ روی اختیار کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق دے. اور پھر میں کہوں گی کوئی بھی نیک عمل اس وقت تک ہمارے اندر ٹھہرتا نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں نا نماز قائم کرنا کا مفہوم بہت وسیع ہے. اندر ٹھہر جانا، اس چیز کا ہمارے وجود پر حکمرانی کی طرح قائم ہو جانا. تو یہ کب قائم ہوتا ہے نیک عمل اندر؟ جب اندر بدلتا ہے. باطن جب تک نہیں بدلے گا تو ہم 2-4 منٹ کے لیے تو نفس کو کنٹرول کر کے بڑے نیکی کے بھلائی کے کام کر لیں گے. میں نے آج اتنی آیتیں سیکھی ہیں، اتنے کرنے کے کام ایسے بہت سارے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے نا. قرآن جب نیا نیا لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے ترجمہ تفسیر، تو وہ لوگ دیتے ہیں نا ہوم ورک کہ آپ نے یہ قرآن پڑھا ہے اور اس میں یہ باتیں ہیں، اب آپ نے یہ کام کرنے کے کام یہ کرنے ہیں، اپنی ذات میں تبدیلی لانی ہے. تو وہ بہت اچھی بات ہے. ابتدا میں سب بہت اچھا ہوتا ہے، تبدیلی کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، لیکن اس وے سے کیا ہوتا ہے ٹھہرتا نہیں ہے، اندر نہیں بدلتا. اندر ایک بڑا منہ زور گھوڑا ہے نفس، جس کو جب بھی موقع ملے گا وہ آپ کو لہو لہان کرے گا. اندر کو بدلنا ہے تو اندر کو بدلنا آسان نہیں ہوتا، اور ہم اندر کو بدلنے پر محنت کرتے ہیں، اور یہی مجاہدہ ہے، یہی ریاضت ہے، اور اس کے لیے تو زندگیاں لگ جاتی ہیں انسان کی. آگے آ جاتا ہے جی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، آیت ہے 32، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اب الفاظ پر تفکر کرنا ہے. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ زنا نہیں کرنا. الفاظ کو دیکھیں، نہیں کرنا تو آ گیا، آٹومیٹکلی آ گیا کہ جب قریب ہی نہیں جانا تو کرنا کہاں سے؟ وہ تو بہت دور کی بات ہے. قریب بھی نہیں جانا، اس سے کیا مطلب ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا؟ ہاں سمجھ آتی ہے کوئی؟ مطلب میری ہیلپ کروائیں گے؟ کیا سمجھ آتی ہے اس سے؟ اس کے خیال سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. ہاں، اس کے خیال سے بھی بچانا ہے. یہ تو بہت آگے کی بات ہے. اس سے بھی پہلے کی بات، اس سے بھی پہلے کی بات، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کوئی بھی ایسا رستہ جس کی اینڈ لائن زنا پر ہو اس کے ادھر بھی نہیں جانا. مطلب یہ جب ہم موبائل ہاتھوں میں پکڑتے ہیں، میں کہتی ہوں آج تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اس کو جب ہاتھوں میں پکڑتے ہیں تو کیسے کیسے نظارے ہمیں منٹوں میں یہ دکھاتا ہے. تو اگر ہم اس نظارے پہ رک گئے تو کیا ہے، اینڈ کدھر جائے گا؟ تو برائی میں کوئی مشغول ہے تو اس کو دیکھنے کوئی بیٹھ گیا، اللہ اکبر کبیرہ. تو سوچیں کیا جب قرآن کی محفل ہوتی ہے، اللہ کے درس کے لیے، اللہ کی تعلیم کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، تو میرا رب کیا کہتا ہے فرشتوں سے؟ جاؤ ان سب کو بخش دو. فرشتے کہتے ہیں ان میں تو ایک بندہ ایسے ہی گزرتا گزرتا آگے بیٹھ گیا تھا. تو وہ جو ایسے ہی گزرتا گزرتا آگے بیٹھا تھا، میرا رب کہتا ہے بیٹھا تو ہے نا میرے بندوں کے ساتھ، اس کو بھی بخش دو. تو جب ادھر یہ حالات ہیں تو ادھر جن پہ اللہ کا غضب ہو رہا ہے کھلے عام، اور ان کو دیکھنے بھی کوئی بیٹھ گیا، تو ان کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا؟ بتائیں، جو غضب ان پہ ہوگا وہ اس پہ نہیں آئے گا، اس کا ایمان سلب نہیں کیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو دیکھیں. میرے آقا نے فرمایا کہ جب آنکھیں جو ہے نا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، جب آنکھیں بے حیائی کی چیز دیکھنے سے نہیں باز آتی تو اس شخص کی عبادت سے حلاوت چھین لی جاتی ہے. آج ہماری نمازیں اتنی بے روح کیوں ہو گئی ہیں؟ بھاگے بھاگے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، نماز ہم نے پڑھنی ہے، نماز کی تو ہمیں عادت ہے، نماز تو پڑھنی ہے. اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں جی نہیں لگتا؟ کیوں نہیں لگتا؟ کبھی نہ کبھی ہماری زندگی میں ایسے دن آتے ہیں، اسپیشلی جب ہم عمرے پہ جائیں، مدینہ شریف میں ہوں یا کہیں اچھے لوگوں کی سنگت میں ہوں، تو جی چاہتا ہے نماز لمبی ہوتی جائے. 20 کی 20 تراویح ہم کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن سن لیتے ہیں، جی نہیں بھرتا. ایمان کی کیفیت، ایمان کا لیول بڑا اوپر ہوتا ہے نا. تو کیا ہے کہ یہ بہت برے برے وائرسز ہیں
جن سے ہم نے اپنی باڈی کو بچانا ہے، اپنے حفاظتی نظام کو سٹرونگ کرنا ہے، اس کے لیے خیال پر بھی پہرا، نگاہ پر بھی پہرا، بات پر بھی پہرا. ہاں تو کیا ہے کہ ایسی باتیں، ایسے الفاظ، ایسا میوزک، ایسی شاعری، اس طرف جانے والے سارے رستے مومن کے لیے لاک ہونے چاہیے، بند ہونے چاہیے. یہ سارے ہم نے خود بند کرنے، کسی نے نہیں کرنے ہمارے لیے. یہ سارے رستے ہم اپنے لیے بند کریں، اس آیت کو یاد کرتے ہوئے کہ میرے رب نے کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ. کرنا تو اگلا لیول ہے نا، کہ قریب بھی نہیں. تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور اس سے اگلی آیت میں بتا دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، کسی جان کو قتل نہیں کرنا. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بچہ دنیا میں آتا تھا تو مارا جاتا تھا، تو آج تو پیٹ کے اندر ہی اس کا ابارشن کروا دیا جاتا ہے. تو وہ بھی ایک اسی زمرے میں آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 53 کو. 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي، آپ حکم دے دیجئے میرے بندوں کو، یقول التی ہی احسن، کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہت عمدہ ہوں. ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان فتنہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے ان کے درمیان. اب میرے بندوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے. کیا پیغام پہنچایا جا رہا ہے میرے اور آپ تک؟ کہ باتیں ہم نے ایسی کرنی ہے جو بڑی عمدہ ہو. باتیں تو کرتے ہیں ہم اپنے فرینڈز کے ساتھ، دل کے دکھ تو کرتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت دکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تو اجازت بھی دے دیتا ہے کہ اگر تم پہ ظلم ہوا ہے تو اس کی برائی بیان کر لو. تو ہم اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اوپر جو ظلم ہے، جو بظاہر تو ایک شاید ایک بوند کے برابر ہو، لیکن ہم اس کو اپنے اوپر پہاڑ سمجھ کے دوستوں کے ساتھ بڑے دکھ سکھ کر لیتے ہیں. اور دوست کا کیا کام ہے پھر؟ اچھا دوست کیا کرے گا؟ اچھا دوست اس ساری گفتگو کو سن کے مرچ مسالے لگا کے نفرتیں نہیں پھیلائے گا. اچھا دوست کیا کرے گا؟ اچھا دوست وہ ساری باتیں سن کے کیا کرے گا؟ اللہ سے جوڑے گا اور اصلاح کرے گا، درگزر کرنے کا مشورہ دے گا، کہے گا چھوڑ دو، جو ہو گیا چھوڑ دو، معاف کر دو. دیکھو ہم نے قرآن میں یہ پڑھا تھا. ابھی آپ دیکھیں کل ہی ہم نے جو آیت پڑھی تھی کہ جنت میں جب جائیں گے صحابہ کرام بھی، جتنے جنتی جنت میں جائیں گے ان کو ان کے دلوں سے کینہ دور کر دیا جائے گا. اور اس آیت کو سن کر جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جیسے عظیم آدمی، کتنا بلند مرتبہ ہے سیدنا علی کا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے طلحہ اور زبیر کے لیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج تو فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ تو دور ہی فتنے کا ہے. تو دلوں میں کدورتیں، رنجشیں، بغض، کینہ آ جاتا ہے. اس کے لیے کرنے کا کیا کام ہوتا ہے کہ اگر یہ آئے اور ہم اپنے کسی فرینڈ کے پاس جائیں تو فرینڈ آگے سے کیا کرے؟ یہ والی آیت یاد کروا دے اور کہے کہ دیکھو یہ تو نیچرل تھا، آ گیا، اب اس کو چھوڑو اور اس اگلی آیت کو پکڑو کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اچھی باتیں کیا کرو، عمدہ باتیں کیا کرو. تو فرینڈ کیا مشورہ دیں گی کہ آئیں بھئی ان باتوں کو چھوڑیں، ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. تو یہ بات ہم نے سیکھی ہے ان دونوں سپاروں سے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کا ساتھ دے، نیکوں کی دوستیاں دے، اور بڑی نعمت ہوتا ہے نیکوں کا ساتھ. 61 اور 62 میں پھر آ جاتا ہے جی ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا قصہ. اور ابلیس اور آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سپارے میں مختلف صورتوں میں یہ آتا ہے، مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے. اور جس انداز میں بھی بیان کیا جائے پڑھنے والوں کے لیے اس میں ایک نیا سبق ہوتا ہے. جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود کیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اور میرے رب نے کیا کہا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب ان کا وکیل، ان کا کارساز. اللہ نے کتنی پیاری بات کی ہے
ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی انہی بندوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں میرا رب کہہ رہا ہے کہ جو میرے بندے ہیں. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم ان بندوں میں شامل ہو چکے ہیں؟ جب شیطان کو ہم پچھاڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، رب ہمارا وکیل بن گیا. آیت 64 میں شیطان کا جو وعدہ ہے، جو فریب ہے، وہ دھوکہ ہے، اس بارے میں بیان کیا گیا ہے. اب ہم جائیں گے آیت 82 پر. 81 82 83 امپورٹنٹ آیتیں ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آیت جو ہے اس کے معنی اور مفہوم کو تو ہم سمجھیں گے، لیکن میں ضمناً بتا دوں کہ اس آیت کی بڑی تاثیر ہے جادو کے لیے، نظر بد کے لیے. کہیں آپ پھنس گئے ہیں، بہت برا پھنس گئے ہیں، نکل نہیں رہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس آیت کی تکرار کرنی ہے، دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اب ہم لوٹ آئے ہیں تیری طرف. اب جب ہم تیری طرف لوٹ آئے ہیں تو ہمیں اس اندھیرے سے نکال لے. جب قرآن آ گیا تو اندھیرا تو چلا جائے گا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. یہ والی کچھ آیات ہیں جو رقیہ کی بھی آیت ہیں، رقیہ میں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور ان آیات سے شیاطین جنات جو ہے نا ان کو بڑی آگ لگتی ہے، وہ وہاں تیزی سے جگہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. تو ان آیات کو اپنی رقیہ کی آیتوں میں بھی لکھ لیجئے. دم کی آیت بھی ہے یہ کہ، اور بہت زیادہ تکلیف ہے، بیماری ہے، اس میں بھی ہم اس آیت کی تکرار کر سکتے ہیں کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. اگر کسی نے بری نظر بھی لگا دی ہے، کوئی جادو ٹونا، کوئی برے کلمات بھی، کوئی ضروری نہیں ہوتا کوئی تعویذ دبا کے جادو کرتا ہے، کوئی برے کلمات بھی کہہ دے تو وہ بھی ایک سینسٹیو بندے پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں پھر فلک، ناس، آیت الکرسی اور جو آیت کتب تھی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی. اور اگر مسئلہ زیادہ سنجیدہ ہے تو رقیہ کی آیات ہوتی ہیں، گرہیں کھولنے والی آیات ہوتی ہیں، وہ بھی جہاں جہاں قرآن میں آتی جاتی ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو نوٹ کرواتی جاؤں. پھر اگلی آیت ہے جی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے نازل کر دیا قرآن کو، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس قرآن میں وہ چیزیں ہیں جو شفا ہیں مومنوں کے لیے، اور وہ رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قرآن میں کون سی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، قرآن کے خزانے تو تھوڑے تھوڑے ہمیں بھی کھودنے آ گئے ہیں نا. ہاں، پوری تھوڑے تھوڑے ہم راز قرآن کے جاننے لگ گئے ہیں. ہمیں پتہ چلنے لگ گیا کہ جو ایک ظاہری معنی ہے اس کا، اس کے اندر ایک اور معنی بھی اس کی آیتیں چھپائے ہوئے ہوتی ہیں. اور پھر اگلے سال ہمیں اس سے بھی اگلے معنی جو ہے نا وہ انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگ جائیں گے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کو. اور بڑی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، اس کو بیماریوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن مومن کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور اگر ہم قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں اور وہ دم اثر نہیں کر رہا تو یہ ایک ریڈ فلیگ بھی ہے، اثر نہیں کر رہا. سعد بن ابی وقاص نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا تو بچھو کا زہر ختم ہو گیا تھا. تو ہم نے تو پوری کی پوری سورہ بقرہ پڑھ لی، 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، درد ہی نہیں گیا. کیا وجہ ہے؟ آیت پر تفکر کریں تو سمجھ آ جاتی ہے نا کیا وجہ ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ابھی ایمان والوں کی صف میں ہم آئے نہیں ہیں. مسلمان تو ہو گئے ہیں، ایمان والوں میں نہیں ابھی شامل ہوئے. تو ایمان والوں کے درجے تک پہنچنے کے لیے ابھی محنت درکار ہے. اس محنت کو جب ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر زبان میں تاثیر پیدا شروع ہونا ہو جاتی ہے. اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ اس قرآن سے کیا کرتے ہیں، جادو ٹونا کرنے والے بھی اسی قرآن سے کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور قرآن کو اللہ کریم ہمارے لیے رحمت بنائے رکھے اور ہمیں مومنین کی صف میں شامل کر لے. اگلی آیت ہے جی، اور جب کوئی انعام انسان پر فرمایا جاتا ہے
تو وہ بجائے شکر کرنے کے منہ پھیر لیتا ہے، ورنہ آبی جانبی ہی وہ پہلو تہی کرنے لگتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس کون ہوا تھا؟ جب بھی مایوسی آنے لگے لاہور پڑھیں، مایوسی شیطان سکھاتا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، برا خواب دیکھ لیا، کسی دور کے رشتہ دار کا فون آ جائے گا، میں نے تمہارے بارے میں بہت برا خواب دیکھا ہے، اور ہم رونے بیٹھ جائیں گے، میں نے تمہارے بچے کے بارے میں بڑا برا خواب دیکھا ہے، اور ہم کیا کیا نہیں کر گزرتے۔ ہاں، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں۔ مایوسی شیطان سکھلاتا ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت پر ہر حال میں بھروسہ کرنا ہے۔ اگر ہمیں کوئی برا خواب آیا بھی ہے تو ہمیں خواب کے اثر کو زائل کرنا ہے، لاہور پڑھنی ہے، سنت طریقے سے تھتکار دینا ہے، اور 2 نفس لا تو توبہ کے پڑھ لیں، صدقہ خیرات کر لیں، اس خواب کا اثر زائل کریں، اور اس کے بعد کیا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں، رحمت پر بھروسہ۔ اگر ہم مایوس ہو گئے تو جو بری چیز ہم نے خواب میں دیکھی ہے وہ ہو کر رہے گی، یہ میں بتا دوں، ہو جاتا ہے وہ۔ اگر ہم بھروسے پہ، یقین پہ رہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، خیر ہو جائے گی۔ اللہ دعا کے صدقے ساری مصیبتیں ٹال دے گا، اور مومن ہمیشہ بھروسہ کرتا ہے، مومن کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ آگے ہے جی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بے شک یہ تو میرے رب کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر بہت تھوڑا سا۔ روح کے بارے میں جو یہودی علماء تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں روح کیا ہے، تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں یہ اتاری تھی، اور جب ہم ان آیات پر تفکر کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک ایسا راز ہے، ایسا راز ہے جس تک پہنچنے میں وہی پہنچتا ہے جس کو اللہ پہنچانا چاہے، ورنہ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں علم بڑا تھوڑا دیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر تو بہت طویل ہے، لیکن اب میں بھی تھک گئی اور ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے ہمارا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم اپنے آج کی جو نشست ہے اس کو برخاست کرتے ہیں۔ جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور اس کو ہمیں سمجھنے کی، اپنے فہم میں اتارنے کی ہمت توفیق دے، اور اپنے عمل میں اتارنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قوت بخشے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ موضوع سے متعلق کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔